الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارحن نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ حشر میں وارفتگی کے، حشر میں کیا کیا مزے، وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے، وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کی کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ ایک کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعظ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے مختلف طریقے، ان پہ ہماری بات ہو رہی تھی۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کلاسیکل نعت۔ کلاسیکل نعت پڑھنا انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ آپ اس کو لکھ لیجئے اپنے پاس۔ کلاسیکل نعت پڑھنا انتہائی مشکل ہوتی ہے، جو کہ فن موسیقی کے بحر و بر کے دائرے میں رہتے ہوئے راگ و الاپ سر سے واقفیت سے نعت پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کلاسیکل نعت پڑھنے کے لیے فن موسیقی کے رموز و اوقاف اور ادائیگی سر سے دلچسپی ہونا بے حد ضروری ہے۔ کلاسیکل نعت پڑھنے کا ٹھہراؤ بہت آسان اور الفاظ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔
یہاں پہ میں کچھ وضاحتیں بھی کر دوں۔ فن موسیقی کے رموز و اوقاف اور ادائیگی سر سے دلچسپی ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ جملہ اس کی وضاحت سن لیں۔ فن موسیقی سے مراد یہ ہے کہ جس فن سے موسیقی کی جاتی ہے، میں آپ کو مثال دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی سر میں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی کسی نہ کسی سر میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا لہجہ کتنا دھیما ہے، کتنا دھیما، کتنا سادہ اور آسان، اور یوں دھیمے دھیمے آپ لہجے میں بات کرتے ہیں، جس طرح میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں۔ کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، انسان اسے اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا ہوتا ہے دھیمے انداز میں، لیکن یہی شخص جب نارمل بات کرتا ہے، تو جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، ابھی کر رہا ہوں، تو یہ نارمل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان لڑتا ہے تو لڑتا کیسا ہے؟ اوئے کیا ہو گیا، تم میری آواز نہیں سن رہے، یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا، میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ آواز کا اٹھا کر بات کرنا لڑائی کی صورت میں، یہ بھی سمجھے کہ سر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب 3 سر میں نے آپ سے عام لب و لہجے میں عرض کیے۔ پہلا دھیما لہجہ جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپنوں سے بات کرتے ہیں، کسی دکھ پریشانی کو شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا لہجہ درمیانہ، جس طرح ہم عام گفتگو کرتے ہیں۔ تیسرا اوپر والے سروں میں، جب ہم لڑائی کرتے ہیں تو اوپر والے سروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب کسی کو سر کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ لڑائی کرتا ہے تو اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ لاؤڈلی اونچی ہو جاتی ہے اوپر والے سروں میں۔ اب جس کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، جس کو نہیں پتہ تب بھی ٹھیک ہے، اس کی آواز تو اوپر والے سروں میں چلی گئی نا۔ تو اب کلاسیکل نعت پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آواز کو خود اوپر لے کے جانا اور خود آواز کو پھر نیچے لے کے آنا، اور آواز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا۔ اب یہ جو سر اور ادائیگی اور رموز و اوقاف ہیں، یہ عموماً جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں موسیقی میں۔ تو یہ جملہ اس حوالے سے ہوگا، اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ موسیقی سننا کو شروع کر دیا، موسیقی سے لگاؤ ہو جائے۔ نہیں، موسیقی جن چیزوں سے کی جاتی ہے، سر ہے، الاپ ہے، ترنم ہے، اس کے علاوہ سر ہیں، راگ ہیں، تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا کلاسیکل نعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں گا، کلاسیکل نعت، یہ دیکھیں معلومات آپ تک پہنچانا ضروری ہے نا۔ یہ کلاسیکل نعت، اب جو کلاسیکل نعت پڑھتے ہیں وہ ہارمونیم باجے پہ یہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، جو حرام و جہنم میں لے جانے والا اور برا کام ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر چونکہ ہم نعت پڑھنے کے طریقوں پہ بات کر رہے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کون سا طریقہ جائز اور کون سا طریقہ ناجائز ہے، میں اس پہ بھی آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو اس زمن میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ایک ٹیکنیک ہے آواز کو کھولنے کی۔ آپ یہ مسجد کی یہ یونٹس ہوتی ہیں، جہاں پہ اسپیکر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ آگے جاتے ہیں جب تو پھیل جاتے ہیں۔ مطلب ان کی شکل جو ہے نا وہ وی نما ہوتی ہے، کہ وی کا جو نچلے والا کونا ہے وہ چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے، جبکہ وی کو جب آپ اوپر لے کے جاتے ہیں تو اس کا پھیلاؤ، اس کے جو 2 بازو ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو یونٹس ہیں، اسپیکرز ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ اسپیکر پیچھے سے چھوٹا ہوتا ہے، آگے سے اس کے بازو یا اس کے پر جو بھی کچھ کہہ لیں، تو اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ بنسبت اپنے پچھلے حصے کے بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اسپیکرز ہیں۔ اب بالکل یہی چیز آپ اپنے گلے پہ اپلائی کریں کہ آپ کا گلا جو ہے وہ بیس ہے، نقطہ ہے۔ آپ اپنے منہ کو جتنا کھولیں گے آواز اتنی زیادہ نکلے گی، آواز اتنی زیادہ نکلے گی۔ یہ ٹیکنیک ہے، لیکن میں نے کبھی اس ٹیکنیک کو یوز نہیں کیا، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین میری آواز الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے بہت بلند ہے، اور میں الحمدللہ رب العالمین بغیر سپیکر کے بہت سارے عوام الناس میں الحمدللہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، کیونکہ ہم جب نعت پڑھتے تھے نا تو اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے، یہ ساؤنڈ سسٹم کے ہم عادی نہیں تھے۔ جب یہ نعت خوانی الحمدللہ شروع بچپن میں کرتے تھے
تو اس وقت یہی طریقہ ہوتا تھا کہ مسجد میں یا کسی محفل میں نعت پڑھنی ہے تو وہ ہلکا سا کوئی سپیکر ہوتا تھا مسجد کا، باقی آپ کی ہمت ہوتی تھی کہ آپ پچھلے بندوں تک اپنی آواز کو پہنچائیں. تو اس طرح پڑھ پڑھ کر نا ہماری آواز الحمدللہ رب العالمین لاؤڈلی اونچی ہو گئی ہے. تو اب یہ جو ٹیکنیک ہے گلے کی آواز کو کھولنے کے لیے کہ پورا منہ کو کھولا جائے، اب پورا منہ کھولنے سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کلاسیکل انداز میں جو نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ماتھے پہ بل پڑے ہوتے ہیں اور وہ جناب وہ پڑھتے پڑھتے یوں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اپنی انگلیوں کو جناب وہ عجیب طریقے سے، اپنے ہاتھوں کو بازوں کو عجیب طریقے سے حرکت دیں گے، گردن ٹیڑھی کر لیں گے، منہ کھول لیں گے، پتہ نہیں جیسے پتہ نہیں کیا مشکل کو کام کر رہے ہیں، ہے نا. ہوتا ہے نا ایسا، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جو کلاسیکل انداز ہے اس میں دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اب جو کلاسیکل انداز ہے اس کے جو زیادہ تر نعت خواں ہیں اوریجنل کلاسیکل، اس میں یہ نعت خوانوں کے جو چہرے ہوتے ہیں یہ بگڑ جاتے ہیں، یہ بگاڑ دیتے ہیں اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کے نقوش ان کو ایسے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے سر پہ انہوں نے کتنا کو وزن رکھ دیا، کیا کچھ کر دیا کہ ان کے چہرے کے نقوش. اچھا پھر کلاسیکل نعت میں نا الاپ لیا جاتا ہے. الاپ کہتے ہیں شروع میں جو نہیں کہتے اب یہ الاپ ہے. اب میری بھی عادت نہیں ہے الاپ لینے کی، لیکن یہ کلاسیکل نعت ہے تو کلاسیکل نعت میں الاپ لینا یہ کلاسیکل کی دنیا میں ضروری ہوتا ہے. یہ الاپ لینا مجھے بذات خود پسند، یہ میں جائز یا ناجائز کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ الاپ لینا جائز ہے. میں اپنی بات کروں نا تو مجھے یہ ہاں کرنا جو ہے نا یہ مجھے ذاتی طور پر نہیں پسند. گھر بیٹھے کرنا چاہیں تو آپ کو بہترین اجازت ہے، میں نعت آپ کو بننے سکھاؤں کا گا بھی. موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.